الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو تضرعا وخیفة فی نفسک اپنے دل میں بھی تضرعا عاجزی کے ساتھ وخیفة اور خوف کے جذبات کے ساتھ ودون الجہر من القول آواز بلند کیے بغیر بالغدو صبح کے وقت والآصال اور شام کے وقت ولا تکم من الغافلین اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وذکر امر کا صیغہ ہے یاد کیجئے ذکر کیا کرو ذکر کے معنی یاد کرنا ربک اپنے رب کو فی نفسک اپنے دل میں تضرعا عاجزی کے ساتھ تضرع کے معنی عاجزی کرنا گڑ گڑانا وخیفتن خاف یخاف سے یہ مصدر ہے خیفہ خوف ڈر امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیفتن کے معنی خوف کی حالت فوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ وہاں پہ بھی یہ خیفہ کا لفظ ہے تو اس کے معنی خوف کی حالت میں یعنی خوف کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کیجیے یا خوف کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیجیے دون الجہر جہر کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ تو دون الجہر کے معنی چپکے چپکے بغیر آواز بلند کیے من القول بات کے ساتھ یا یعنی آواز بلند کیے بغیر بالغدو الغدو کے معنی صبح صبح کو نکلنا فجر اور طلوع آفتاب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اسے غدو کہا جاتا ہے الآصال یہ اصول کی جمع شام کو کہا جاتا ہے شام کا وقت اور یہ الغدو یہ قرآن کریم میں ہمیشہ مفرد آتا ہے اور آصال یہ جمع اس کی وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ یعنی اگر اس سے نماز مراد لیا جائے تو صبح کا جو وقت ہے وہاں صرف ایک ہی نماز ہے یا صبح کا جو وقت ہے وہ ایک ہی وقت ہے جبکہ آصال وہ شام کے تمام جو اوقات ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں عصر مغرب عشاء رات دیر تک تو یہ سارے آصال کے اندر آ جاتی ہیں پر میں اپنے رب کو یاد کیجئے فی نفسک اپنے دل میں تضرعا وخیفة دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین اس آیت کریمہ پہ گفتگو سے پہلے جو کل والی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جس کے متعلق مختلف اقوال حضرات صحابہ کرام کے تابعین کے اور جو فقہاء ہیں ان کے ہم ذکر کر چکے ہیں البتہ اس میں یعنی ایک چیز وہ یہ کہ یہ امام کے پیچھے قرات کے متعلق فقہاء کے مذاہب کیا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں سری نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جس میں امام دل میں قرات کرتے
جہری نماز وہ نماز جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ تو یعنی خلفائے راشدین میں سے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابن عباس اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ سری جہری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا واجب ہے، اور امام شافعی اور امام اوزاعی رحمہ اللہ یعنی جو فقیہ ہیں، ائمہ ہیں، ان کا مذہب بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی سری نماز میں قرات کرے، جہری میں نہیں۔ جس میں امام آہستہ قرات کر رہا ہے وہ پڑھے، لیکن جہری نماز میں قرات نہ کرے۔ امام زہری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن مبارک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی قرات نہیں کرے گا، جو سری نماز ہے اس میں قرات کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازی امام کے پیچھے بالکل قرات نہ کرے، خواہ امام آہستہ قرآن پڑھے یا بلند آواز سے، اور حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور جتنے بھی فقہائے احناف ہیں ان سب کا یہی موقف ہے، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، باقی کئی احادیث ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں ذکر کے متعلق تذکرہ ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں جس میں فاتحہ خلف الامام کا یا امام کے پیچھے قرات کا، یہ دو یعنی الگ مسائل ہیں، ایک امام کے پیچھے قرات کرنا اور ایک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ تو بہت سارے حضرات اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، فاتحہ کے متعلق وہ کہتے ہیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اس حدیث مبارکہ کی بنا پہ جو گزشتہ کل میں عرض کر چکا ہوں۔ البتہ آیت کریمہ میں چونکہ قرآن کریم کا مطلق ذکر ہے، تو یہاں بعض حضرات مفسرین کرام نے تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں، ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب نماز کے اندر یعنی قرآن کی طرف کان لگانا، خاموش رہنا، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، اگرچہ بعض اوقات یعنی ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کون سی سورت پڑھی، کیا پڑھا اس نے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ جو جمعے کا خطبہ ہے یا عیدین کا خطبہ ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام آ جائے خطبہ شروع کرے تو اس کے بعد نہ کوئی نماز ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی یعنی بات وغیرہ اس کی اجازت ہے۔ تو نہ پھر نماز پر فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لیے زبان سے کچھ نہ کہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے اسے کہے کہ خاموش رہو، تو فرمائے اس کی بھی فقہاء نے اجازت نہیں دی۔ اور یہی حکم جو ہے جس طرح خطبہ جمعہ کا ہے، عیدین کے خطبے کا ہے اور نکاح کے خطبے کا بھی ہے۔ عام طور پہ لوگ نکاح کے خطبے میں بہت زیادہ یعنی غفلت اختیار کرتے ہیں، باتیں وغیرہ اس وقت کرتے رہتے ہیں، اور خطبے کے دوران یعنی بعض حضرات جو صوفیہ یا بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جائے یہ یقیناً دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے یا زبان سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف اپنے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اور جس طرح خطبے کے دوران خاموش رہنا، اسی طرح جب جمعے کی نماز کے لیے جو دوسری اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس وقت بھی خاموش رہنا لازم ہے، اور اسی طرح جب اقامت ہوتی ہے تو اس اقامت کا جواب بھی نہیں ہے۔ اور خطبے کے دوران جب امام یعنی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو علماء نے لکھا اس وقت زبان سے درود شریف نہ پڑھے، دل ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لے۔ اب یہ تو نماز اور خطبے کے احکام تھے۔
اب نماز اور خطبے کے علاوہ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو اس صورت میں آیا دوسرے لوگوں کے لیے اس کی تلاوت کو سننا، کان لگا کے سننا، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں فقہاء کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہر حال میں جہاں کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کے لیے خاموش رہنا یہ واجب اور لازم ہے، اور خلاف ورزی کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن بعض دوسرے فقہاء نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز میں ہے، جیسے خطبہ وغیرہ میں ہے، یا کوئی کسی مجلس کے اندر کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے تلاوت سننے کے لیے، تو اس کے لیے وہاں پھر خاموش رہنا یہ لازم اور واجب ہے۔ مسجد کے اندر ہیں، کسی مکان کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر اپنے کسی کام کے اندر مشغول ہے اور کوئی اور شخص وہ اپنی تلاوت کر رہا ہے، نہ لوگ سننے کے لیے جمع ہیں اور نہ وہ سننا چاہتے ہیں، یہ اپنی تلاوت کر رہا ہے، تو اس صورت میں باقی لوگوں کے لیے اس تلاوت کے لیے خاموش رہنا یا اس کے لیے بیٹھنا یہ واجب اور لازم نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو جب پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد اب صحابہ کرام جو مختلف قبائل کے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں والے وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے، تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقا کو، جو اشعری قبیلہ کے لوگ ہیں، ان کو میں نے ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا تھا کہ ان کے خیمے کس طرف ہیں اور کہاں ہیں، اور فرمایا اگرچہ دن کے وقت میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا، دن کو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن رات کو گشت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو پہچان لیا کہ وہ اپنے خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اب اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری صحابہ کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قرات کی، اور نہ سونے والوں کو ہدایت کی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو تم سب کیوں سو رہے تھے، تم سب اٹھے کیوں نہیں اور تم نے قرآن کیوں نہیں سنا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اسی روایات کی بنا پہ کہ نماز کے علاوہ تلاوت کے معاملے میں کچھ گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ نماز کے علاوہ بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے۔ اور حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کی یعنی غلطی بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایک بڑے مجمع کے اندر کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسی طرح رات کے اوقات میں یا دن کے اوقات میں لاؤڈ سپیکر کھول کر یعنی مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر اس پہ تلاوت قرآن لگا دینا کہ اس کی آواز سے باہر جو کوئی آرام کرنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کے آرام کے اندر خلل پیدا ہو، تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ یعنی نماز کے علاوہ تلاوت کے متعلق علماء کرام نے یہ آداب لکھے ہیں۔ اب فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں تضرعاً عاجزی کرتے ہوئے، خیفتاً اور خوف کے جذبات کے ساتھ، دون الجہر ایسی آواز سے کہ جو پکار کر بولنے سے کم ہو، بالغدو صبح کے وقت، والآصال شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین اور بے خبر لوگوں میں سے مت رہو۔ تو اب یہاں پہ سے پہلی والی آیت کریمہ کے اندر بعض حضرات نے یعنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ سے قرآن کی تلاوت مراد لی ہے، جیسے بھی مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نماز مراد ہے، صبح و شام آپ نماز پڑھیں، لیکن زیادہ تر حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھئی یہاں نماز کا بھی اگرچہ ذکر کے اندر افضلین جو ذکر ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، لیکن یہاں جو الفاظ ہیں تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول، یعنی اونچی آواز سے نہیں ہے، تو اس میں شام کی نماز اس کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، دن کی جو نمازیں اس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ اس سے پہلی والی آیت کریمہ کے اندر اذا قرئ القرآن قرآن کا ذکر تھا، قرآن کی تلاوت کا ذکر تھا، اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کا ذکر ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کا ذکر ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو دیگر نام ہیں تو ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جائے۔
اور آیت کریمہ میں 2 الفاظ ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت، شام کے وقت۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یعنی صبح و شام 2 اوقات کم از کم ذکر کرنا چاہیے، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں، احادیث میں کئی مقامات پر یہ جو بالغدو والآصال کا لفظ ہے یا صبح و شام کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد صبح و شام نہیں ہوتے، بلکہ 24 گھنٹے کے اوقات ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اب یہ جو ذکر ہے تو اس کی علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک کو ذکر خفی کہا جاتا ہے اور ایک کو ذکر جہری کہا جاتا ہے۔ ذکر خفی یعنی خفیہ ذکر، آہستہ دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر جہری اونچی آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اب آیت کریمہ کے اندر آہستہ بلند آواز سے کرنے کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں قرآن کریم نے 2 طرح کا اختیار دیا ہے، ذکر خفی کا بھی اور ذکر جہری کا بھی۔ ذکر خفی کے بارے میں تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا آگے تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، زیادہ بلند آواز سے بھی نہ ہو، دل میں یاد کریں، یا اگر زبان سے یاد کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بلند آواز سے نہ کریں۔ اور پھر یہ جو ذکر خفی ہے، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا رکھے، جس کو ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، اسماء الہیہ ہیں، تو ان کے جو حروف ہیں ان کو ادا کریں۔ اور ایک تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہ صرف بندہ زبان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے اور دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، دل غافل ہو، قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایسے ذکر کے متعلق فرمایا بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کے دارت اثر، یعنی زبان پہ تو تسبیح ہے، اللہ کا نام ہے، اور دل کے اندر گاؤ خر ہیں، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ دل کے اندر بسی ہوئی ہیں۔ فرمایا ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قلب غافل کے ساتھ ذکر کرنے سے ذکر کے یعنی ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا یا اس ذکر پہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کا دل غافل ہے پھر بھی وہ زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس ذکر کے جو آثار و برکات ہیں وہ کامل طور پہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر کا پہلا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کیا جائے، جس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مختلف جو طریقے ہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ حضرت شیخ سے جو سیکھا ہے، ذکر پاس انفاس، دروس قرآن کے اندر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ان آیات کے نیچے پاس انفاس کا ذکر کیا ہے کہ پاس انفاس یہ ذکر کا جو طریقہ ہے، تو بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے اکابر سے ثابت ہے اور یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ اب بہت سارے حضرات، خصوصاً جو اہل حدیث حضرات ہیں، غیر مقلد حضرات، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو تزکیہ نفس کے قائل ہیں اور قرآن نے تزکیے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ جو ذکر اذکار کیا جاتا ہے، یہ جو طریقے ہیں، یہ جو سلاسل ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں سے؟ تو اس کا بہترین جواب حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے دیا۔ فرمانے لگے کہ جب مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی یہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں اور یہ مختلف قسم کی جو ٹیبلٹ ہیں یہ ہم کھاتے ہیں، تو اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں پہ ہے کہ آپ کو بخار ہے، سر میں درد ہے، آپ پیناڈال کھائیں، فلاں فلاں یہ ٹیبلٹ کھائیں؟ تو کہتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ جی یہ تو علاج ہے، یہ تو ہم علاج کرنے، لہٰذا علاج کا ذکر وہ تو قرآن و حدیث میں ضروری نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے اسے کہا یہ بھی علاج ہے، یہ جو سلاسل کے اندر ذکر اذکار کے طریقے ہیں، مراقبات ہیں، فرمایا یہ علاج ہے، اصل تزکیہ نفس ہے، اور اس نفس کا روح اس کا جو علاج کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے، تو لہٰذا علاج کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، حکما کے طبیبوں کے تجربات ہوتے ہیں کہ فلاں
جو دوائی ہے یہ فلاں مرض کے اندر کام کرتی ہے، تو وہ مریضوں کو وہ دوائی اس مرض میں کھلاتے ہیں۔ تو یہ ذکر کا پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ ذکر کا یہ دون الجہر من القول، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بہت زیادہ بلند آواز سے نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کریمہ سے یعنی ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے تین طریقے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی ہو یا معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر جو ہے اس پہ اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ دے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو۔ تو یہ جو دونوں طریقے ہیں یہ تو وذکر ربک فی نفسک کے اندر داخل ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے کہ استحضار قلب، دہیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی ہو، تو اس کے لیے فرمائے دون الجہر من القول۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمائے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ آپ اپنی قرات اس میں نہ زیادہ جہر کیا کریں اور نہ بالکل اخفا، بلکہ جہر اور اخفا دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے تو اس کو اپنائیں۔ اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ وہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گزر ہوا، وہ نماز پڑھنے آہستہ قرات کرنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گزر ہوا تو وہ نماز کے اندر اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دونوں سے پوچھا کہ ابو بکر آپ اتنی آہستہ قرات کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، میں جس کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا تو میں اس کو سنا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جو پست آواز ہے اس کو بھی سن لیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جو اس سے مقصد تھا وہ اوقظ الوسنان وطرد الشیطان، میں شیطان کو بگانا چاہتا تھا اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں یعنی نیند کا جو غلبہ اس نیند کے غلبے کو میں بگانا چاہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو کچھ پست رکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رات کی جو نفل نمازیں ہیں اور اسی طرح نماز کے علاوہ جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے اندر بعض حضرات نے یعنی جہر کو پسند کیا اور بعد میں آہستہ کو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے تلاوت کرے، البتہ اگر آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اس کے دل کے اندر نام و نمود ریا کا اندیشہ نہ ہو اور اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج و تکلیف نہ ہو۔ کوئی اور شخص نماز تلاوت کے اندر مشغول ہے تو اس کی تلاوت کے اندر یا نماز کے اندر یعنی وہ تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے بعض حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر جب اور لوگ بھی ہوں تو پھر بلند آواز سے قرات نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں آ جاتا ہے اور وہاں پہلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ نماز کے اندر یا تلاوت کے اندر یا ذکر اذکار کے اندر مشغول ہیں تو پھر اسے چاہیے وہ بلند آواز سے سلام بھی نہ کرے۔ جہاں وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں اگر اس کے دائیں بائیں کوئی شخص ویسے بیٹھا ہوا ہے تو آہستہ سے وہاں بیٹھتے ہوئے اس کو سلام کرے، لیکن بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تضرعا وخیفتن، دوسرا ادب یہ سکھا دیا تلاوت کا، ذکر کا، کہ عاجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے جلال ہے اس کو مستحضر رکھے۔ اور تیسرا ادب وخیفتن، ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے، خوف کے جو جذبات ہیں اس کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ ذکر و تلاوت کے جو اوقات ہیں صبح و شام ہونا چاہیے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ بعض حضرات نے لکھا کم از کم دن میں 2 مرتبہ صبح و شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ صبح و شام سے مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہیں، جیسے
مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا بلا تکم من الغافلین، اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے اس کا پہلا لفظ غفرانہ کا، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ تو ایسے وقت میں بیت الخلاء سے باہر نکلنے پر یہ غفرانہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے، تو اس کی وجہ بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کیونکہ وہاں پہ ذکر اذکار سے منع کیا جاتا ہے، وہاں پہ ذکر اذکار زبان سے اللہ کا نام لینا وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو تھوڑا سا وقت، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، لیکن چونکہ وہاں پہ زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی سی سے وقت جو غفلت کے اندر گزر گیا اس پہ استغفار کیا، اور امت کو بھی سبق دیا کہ تم اس پہ استغفار کرو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یاد رکھو ان الذين عند ربك، جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے باب استفعال سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون جب مذکر غائب کا صیغہ ہے، آخر میں ہو ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی اللہ کے لیے، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور پہلے تو اس کے اندر حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کے اندر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور جو اولیاء اللہ ان کو بھی شامل کیا ہے، کہ جس طرح فرشتے اور انبیاء، صحابہ، اسی طرح اولیاء اللہ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ لگاتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اور قرآن کریم کا یہ یعنی پہلا سجدہ ہے۔ قرآن کریم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کل 14 سجدے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی 14 سجدے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں قرآن کریم میں صرف 11 آیات سجدہ ہیں، جو سجدے کی آیات ہیں وہ صرف 11 ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں مفصلات، ان میں سورہ نجم، سورہ انشقاق، سورہ علق، یہ جو سجدے ہیں تو کہتے ہیں یہ یعنی آیات سجدہ نہیں ہے، یہ سجدے جو ہیں وہاں پہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہے، صرف 11 سجدے ہیں، اور ان 3 صورتوں کے اندر، سورہ نجم کے اندر، انشقاق اور سورہ علق کا جو سجدہ ہے اس کے وہ قائل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی 14 سجدے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اور سورہ صاد کے اندر وہ فرماتے ہیں کوئی سجدہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بھی 14 سجدے ہیں، لیکن سورہ حج میں 1 سجدہ ہے، اور 1 سجدہ جو ہے وہ سورہ صاد کے اندر ہے۔ تو یہاں سجدہ کے بعد فضائل و احکام کا ذکر ہے۔ عبادت نماز میں صرف یعنی سجدے کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، کہ تمام ارکان نماز میں سے سجدے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیے، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان کے بعد
میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ ایک صحابی سے فرمایا کہ میری مدد کیا کرو، یعنی میں وہاں پہ تمہاری سفارش کروں گا لیکن تم ایسا کرو کہ دنیا میں کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کیا کرو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، تو اس لیے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو، اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنہا سجدہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی مشروع عبادت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر صرف سجدے کی مشروعیت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی سجدہ یہ عبادت ہے، تو اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کثرت سجود سے مراد ہے کثرت نوافل پڑھنا، جتنی زیادہ نفلیں ہوں گی تو اس میں اتنی ہی زیادہ سجدے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہا یعنی کبھی کبھار اپنے گھر میں تنہائی کے اندر وہ سجدہ کر کے اور سجدے کے اندر دعا کر لے تو علماء نے لکھا اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف سجدہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرض نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کا جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ علماء نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے نماز کے متصل بات، چاہے وہ فرض نماز ہے اور چاہے وہ نفل نماز ہے، اس کے بعد یہ سجدہ مشروع نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کر لی نماز سے پہلے، اب اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد فوراً، تو کہتے ہیں جو سجدہ تلاوت ہے وہ بھی نہ کرے۔ اور سجدے کے اندر دعا کا جو ذکر ہے تو علماء نے لکھا ہے تو فرض نمازیں ہیں ان کی سجدوں کے اندر صرف تسبیحات پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات۔ سورہ اعلیٰ جب نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ تو اس کے بعد حدیث میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے سبحان ربی الاعلیٰ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ تو فرض نمازوں کے سجدے میں صرف یہ تسبیحات، اور جو نفل نماز ہیں تو اس کے سجدوں کے اندر یعنی جو قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں تو وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ دعا جو قرآن میں آئی ہوئی ہے یا حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے تو ایسی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز کے اندر۔ اور اس کے علاوہ عام جو سجدہ کبھی کبھار انسان کرے اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، تو اس کے اندر اگر سجدے میں جا کے ہر طرح کی دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، عربی کی دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی عام دعائیں ہیں تو یہ ہر طرح کی دعا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں سورہ اعراف کے آخر میں یعنی یہ آیت سجدہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے اس کی تعمیل کی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں سجدہ تلاوت کے متعلق چند جو شرعی مسائل ہیں کہ سجدہ تلاوت اگر کوئی شخص نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، نماز کے علاوہ خارج نماز اگر سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اسی طرح کے دیگر جو ضروری مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں سجدے کی آیت یہ کل یعنی 14 آیات ہیں، اور جہاں بھی یعنی یہ سجدہ ہوتا ہے تو قرآن کریم میں کونے پر جیسے یہاں لکھا ہوا ہے الثلاثہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یعنی اس قال الملا جو 9واں پارہ ہے تو اس کے 3 ربع وہ ہو گئے، 3 پاؤ ہو گئے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السجدہ اور آگے 1 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن کریم کا پہلا سجدہ ہے۔ تو اس جگہ آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ کرنا یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب اور لازم ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، یعنی اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے اس میں نہیں ہے، تکبیر تحریمہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے اندر چلا جائے اور پھر سجدے میں 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے اور اللہ اکبر کہتا ہوئے سر اٹھا لے،
بس سجدہ تلاوت ادا ہوگی. نہ اس میں تکبیر تحریمہ ہے اور نہ اس میں سلام پھیرنا اور نہ تشہد وغیرہ کچھ بھی نہیں. بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور پھر سجدے میں جائے، اور جب سجدے سے اٹھے تو کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے، اور یعنی یہ سجدہ ادا ہو جائے گا. اس طرح یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور وہ بیٹھا ہوا اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں چلا جاتا ہے، نیت اس کی سجدہ تلاوت کی ہے، تو 3 مرتبہ تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے تو تب بھی اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے. آیت سجدہ جو ہے اس کے پڑھنے یا سننے کا حکم، یعنی سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. چاہے سننے والا قرآن شریف وہ اس کا ارادہ کر کے وہ سن رہا ہے، یا ویسے کسی کام کے اندر مشغول تھا اور اس کے کانوں کے اندر آیت سجدہ لگ گئی، آیت سجدہ پہنچ گئی، اس کا کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے اوپر سجدہ ہے. اگر اس کو علم ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے تو اس کے لیے سجدہ تلاوت یہ اس کے لیے لازم ہے. سجدہ تلاوت کے لیے شرائط وہی ہیں جو نماز کے لیے، یعنی باوضو ہونا اور اسی طرح جگہ کا پاک ہونا، بدن کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، تو یہ تمام سجدے کے لیے شرائط ہیں. اور بعض حضرات یعنی ناسمجھی کی وجہ سے بعض بزرگ مرد یا خواتین وہ کیا کرتی ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے تو وہ اس پہ کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت قرآن کو بند کر کے قرآن کے اوپر سر رکھ لیتے ہیں، قرآن کے اوپر قرآن مجید ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں. اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور وہ سجدہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے. اور اگر تلاوت کرتے یا سنتے وقت اگر کسی کا وضو نہ ہو تو پھر کسی وقت یعنی وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت وضو کر کے سجدہ ادا کر لے، لیکن اگر وہ اس وقت اس کا وضو نہیں ہے تو بعد میں جس وقت اس نے وضو کیا تو اس وقت جو سجدہ ہے اس کو ادا کر لیں. اور اگر کوئی عورت وہ حیض و نفاس کی حالت میں، ایسی حالت میں اگر اس نے قرآن کریم کی کوئی آیت بطور وظیفہ کے تلاوت کی اور وہ آیت سجدہ تھی، کیونکہ تلاوت تو وہ کر نہیں سکتی، یا کسی کو پڑھانے کے لیے کوئی معلمہ ہے اور پڑھانے کے لیے اس نے آیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی تلاوت کی، تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. یا اس نے کسی سے ایسی حالت کے اندر آیت سجدہ سن لی تو یعنی اس صورت میں بھی اس کے اوپر سجدہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی کے لیے ضروری ہے، اگر اس نے جنابت کی حالت میں آیت سجدہ سن لی یا تلاوت کر لی تو اب جب نہانے کے بعد اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے. اگر نماز میں سجدے کی آیت کسی نے پڑھ لی تو آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز ہی میں اسے سجدہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ باقی سورت پڑھتا ہے، باقی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو پڑھ لے. اور اگر وہ فوراً سجدے میں نہیں جاتا بلکہ 2-3 آیات پڑھ کر اس کے بعد سجدہ کر لے تب بھی درست ہے. یا وہ یہ کرے کہ نماز کے اندر جب اس نے آیت سجدہ پڑھی اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع کے اندر وہ سجدے کی نیت کرے تو یہ بھی درست ہے، رکوع کے اندر بھی اس کا سجدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نماز میں کسی نے آیت سجدہ پڑھ لی اور اس نے نماز میں سجدہ تلاوت نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، وہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ سجدہ کرنا واجب تھا اور اب اس کے پاس سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے دوران کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے. کسی اور سے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام سے اس نے سن لیا تو امام سجدہ کرے گا، یہ اس کے ساتھ سجدہ کرے. لیکن یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ سن لی تو اب نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد یہ سجدہ کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی امام کے ساتھ آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتدا کرے، آیت سجدہ امام نے پہلے پڑھ لی اور اس نے بعد میں اقتدا کی، تو اب اس صورت میں یعنی اگر امام کے ساتھ اسے چاہیے کہ اگر امام سجدے میں جا رہے تو یہ امام کے ساتھ سجدہ کریں، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہے تو اس کے بعد یعنی اس میں پھر 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اگر اس کو مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سجدہ مل گیا. اور اگر اس رکعت کے مل جانے سے یعنی رکعت اسے نہیں ملی
بلکہ وہ جب آیت اس نے سنی، وہ وضو بنا رہا تھا، امام نے سجدہ کیا، پھر اس کے بعد امام رکوع میں چلا گیا، دوسری رکعت کے لیے امام اٹھا، تو اب اس کے لیے نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے کہ یہ نماز کے بعد سجدہ کرے گا۔ اور اگر نماز کے علاوہ کوئی شخص ویسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ سجدے کی ایک آیت کو کوئی بچہ ہے وہ حفظ کر رہا ہے تو اگر بار بار پڑھتا ہے تو جتنی بار بھی وہ اسی جگہ بیٹھ کے اس آیت سجدہ کو دہراتا ہے تو اس میں ایک ہی سجدہ آئے گا، چاہے وہ یعنی کئی مرتبہ پڑھ کر آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کرے اور پھر اس کے بعد بار بار اس کو دہراتا رہے تو اس پہ ایک ہی سجدہ آئے گا۔ اور اگر اس نے جگہ بدل دی اور پھر اس کے بعد اس آیت کو دہرایا، پھر کسی اور جگہ چلا گیا، پھر اس نے دہرایا، تو جتنی دفعہ وہ دہرائے گا اتنی دفعہ اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے سجدے کی کئی آیتیں پڑھ لی، ایک آیت سجدہ نہیں، اس کا تکرار نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر جو 14 آیات ہیں سجدہ کی ان سب کو ایک ساتھ پڑھ لیا۔ نور العزا ایک فقہ کی کتاب ہے جو درس نظامی کے پہلے درجے کے اندر پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب وہ نہیں پڑھائی جاتی، پہلے وہ پڑھائی جاتی تھی نور العزا۔ تو یہ جو نور العزا کتاب ہے اس کے غالباً حاشیہ میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جس کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی یہ جو 14 آیات سجدہ ہیں ان سب کو ایک ہی جگہ ایک ہی آیت ایک ہی مجلس کے اندر سب کو تلاوت کرے اور اس کے بعد پھر یہ 14 سجدے کرے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک یعنی موقع ہے، ایک وظیفہ ہے۔ تو اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کے سجدے کی کئی آیتیں پڑھے گا تو جتنی آیتیں پڑھے اتنے سجدے اس پہ لازم ہیں۔ اگر بیٹھ کر سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر کھڑا ہو گیا اور چلا نہیں ہے، اسی جگہ پہ تھا، تو کھڑے کھڑے دوبارہ دہرا دی تو صورت میں بھی ایک ہی سجدہ ہے، کیونکہ مجلس وہی ہے، اس جگہ سے وہ یعنی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اور اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، جیسے کھانا شروع کر لیا، یا کوئی خاتون ہے اور اسی طرح وہ اپنے جو گھریلو کام کاج ہیں اس کے اندر مشغول ہو گئی، یا بچے کو دودھ پلانا شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی، تو تب اس پہ 2 سجدے واجب ہو گئے۔ کیوں؟ علماء نے دیکھے سے مجلس بدل جاتی ہے، وہ پہلی والی جو اس کی مجلس تھی وہ مجلس نہیں رہی اور یہ ایسا ہے گویا کی جگہ بدل گئی۔ کوئی بھی چھوٹا کمرہ ہے اور یا کوئی بڑا ہال ہے، اس کا ایک کونا ہے، تو یہ ایک مجلس سمجھی جاتی ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوئے چھوٹے کمرے کے اندر وہ اگر پھر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ ایک آیت سجدہ کو جتنی بار بھی پڑھے گا تو ایک ہی سجدہ کرے گا۔ اور اگر کوئی بڑا گھر ہو تو یا کوئی بڑا کمرہ ہے اور اس کے اندر وہ چل پھر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر آیت سجدہ کو ایک دفعہ پڑھے گا ایک سجدہ، 2 دفعہ پڑھے گا دوسرا سجدہ، جتنی بار پڑھے گا اتنے ہی سجدے اس پہ لازم آئیں گے۔ یہی حکم جو ہے وہ مسجد کا بھی ہے۔ اگر یعنی کوئی ایک چھوٹے سے کمرے، جتنی مسجد ہے چھوٹی مسجد ہے تو وہ چھوٹے کمرے کے حکم میں اس کے اندر ایک آیت کریمہ کو کئی بار پڑھنے سے چل پھر کے ایک ہی سجدہ آئے گا، لیکن اگر بڑی مسجد ہے اور اس کے اندر وہ چل پھر رہا ہے اور دوہرا رہا ہے، ٹہل رہا ہے مسجد کے اندر، تو پھر اس صورت میں اس پہ جتنی بار پڑھے گا اتنے سجدے لازم آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر پڑھنے والا جو ہے وہ جگہ تبدیل کیے بغیر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک آیت کو بار بار پڑھتا ہے، لیکن کوئی شخص سننے والا ہے اور اس نے اپنی جگہ تبدیل کر لی، یعنی وہ مسجد کے اندر چل رہا ہے، کوئی شخص بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، وہ آیت سجدہ کو پڑھ رہا ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ یہاں سے جا رہا تھا، ایک دفعہ اس نے سن لیا، دوسری جگہ پہنچا پھر وہی آیت کریمہ اس کے کان میں پڑی اور تیسری جگہ آگے چلا گیا پھر، تو علماء نے لکھا ہے کہ جگہ اگر اس نے تبدیل کر لی اور اسی جگہ پہ اس نے دوبارہ نہیں سنا بلکہ دوسری دفعہ کسی اور جگہ، تیسری دفعہ تیسری جگہ سنا، تو پڑھنے والے پر تو ایک ہی سجدہ ہے کیونکہ اس کی مجلس ہے، لیکن سننے والے پر کئی سجدے ہوں گے کیونکہ اس کی مجلس جو ہے وہ الگ ہوگی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری صورت پڑھ لیتے ہیں اور سجدی کی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی اسے ہم پہ سجدہ لازم آئے گا، فرمایا ایسا کرنا یہ مکروہ ہے اور منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر یعنی کسی کے ذمے تلاوت کے بہت سارے سجدے باقی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو ادا کر لے، جس طرح نمازوں
کی جو قضا کی جاتی ہے تو اسی طرح ان کی بھی قضا کریں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی یعنی وہ ادا کر لینے چاہیے، اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اگر بیمار ہے، وہ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اب اس نے آیت سجدہ تلاوت کی یا آیت سجدہ اس کو سن لیا، تو جس طرح نماز میں سجدے کا اشارہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح وہ تلاوت کے لیے بھی سجدے کا اشارہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں آیت سجدہ کے سننے میں سجدہ کے واجب ہونے کے لیے ایک اور مسئلہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی تلاوت کسی شخص سے نہیں سنتے، بلکہ کوئی ریڈیو ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا موبائل کے ذریعے ہم سنتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ لائیو کوئی پروگرام چل رہا ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، آیت سجدہ، تو سننے والے جو ہیں ان کے اوپر سجدہ کرنا یہ لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی لائیو پروگرام نہیں ہے، پہلے سے وہ ریکارڈ شدہ پروگرام ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں سننے والے کے اوپر آیت سجدہ سننے سے یعنی جو سجدہ تلاوت ہے وہ لازم و واجب نہیں ہے۔ پہلے دور میں ریڈیو ہوا کرتے تھے اور اس کے اوپر یعنی مختلف قراء کی تلاوتیں ہوا کرتی تھیں، تو اسی کے متعلق حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریڈیو کے اوپر جو تلاوت عام طور پہ کی جاتی ہے تو یہ وہ ریکارڈ شدہ تلاوتیں ہیں، بہت سارے قراء ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی تلاوتیں، لہذا اس کے سننے سے یعنی آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم و واجب نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ سورہ اعراف کی آخری آیت کریمہ تھی، آیت نمبر 206، اور سورہ اعراف کا یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا سورہ انعام کے شروع میں کہ قرآن کریم کو بعض حضرات نے قرآن کریم کے مختلف یعنی اس کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، اس کے 7 جوڑے ہیں قرآن کریم کے، یہ مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے۔ پہلا جو جوڑا ہے اس میں ایک صورت وہ مکی ہے، سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، 2 بار یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو عام طور پہ اسے مکی کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ ایک صورت مکی ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں تھیں، تو یہ پہلا جوڑا تھا۔ اور اس طرح قرآن کریم کے کل 7 جوڑے ہیں۔ دوسرا جوڑا جو ہے وہ سورہ انعام سے شروع ہوا، سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ 2 مکی صورتیں تھیں، اور اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ 2 مدنی صورتیں ہیں۔ اس دوسرے جوڑے کے اندر یعنی 4 صورتیں ہیں، 2 مکی ہیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں۔ تو وہ جو 2 مکی صورتیں تھیں سورہ انعام، سورہ اعراف، الحمدللہ وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے سورہ انفال کا ذکر ہے جو کہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ 2 تعریفیں عام طور پہ اس کی جاتی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مکی صورت جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورت جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن زیادہ بہتر تعریف یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے جہاں بھی ہے، لیکن اگر ہجرت کے بعد ہے تو وہ مدنی صورت ہے۔ وہی 75 آیتن، 75 آیات ہیں اس صورت کے اندر، اور 10 رکوعات، 10 اس صورت کے اندر رکوع ہیں۔ سورہ انفال 10 رکوع 75 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی جو ترتیب مصحفی ہے، یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اندر یہ 8ویں نمبر پہ ہے، قرآن کریم کی 8ویں صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 88ویں نمبر پہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سورت کے اندر چونکہ انفال کا ذکر ہے، یسألونک عن الانفال، پہلی ہی آیت کے اندر انفال کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے سورت کے ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے، اور یہ یعنی جمہور کے ہاں پوری کی پوری جو سورت ہے وہ مدنی ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی 7 آیتیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اس کے بعد والی جو 7 آیتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مکی ہیں، یعنی یہ آیت نمبر 30 سے آگے، جبکہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے جو کلمات ہیں 75 اس کی آیات ہیں، 10 رکوعات ہیں، 1075 اس صورت کے اندر کلمات ہیں، اور اس سے پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پہلی والی صورت کے اندر امر بالمعروف کا ذکر تھا،
نیکی کے حکم کا ذکر تھا، اور اس صورت کے اندر مامور بھی یعنی ان افراد کا ذکر ہے کہ جن کو حکم ملا ہے، صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مختلف احکامات ملے ہیں، اس کا ذکر۔ اسی طرح وہ دو مکی صورتیں، اس کے اندر توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا، تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ موضوع جہاد کی ترغیب دینا، اور اسی طرح یعنی جو ضرر اور نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے لیے فائدہ و نفع حاصل کرنا، اور ساتھ حکم ہے کہ جو باطل لوگ ہیں، اہل الباطل یبذلون انفسهم لدینہم الباطل، وہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو باطل دین کے لیے قربان کر رہے ہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حق دین کے لیے اپنی جو جان ہے اسے قربان کریں۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر قرآن کریم کی جامعیت کا بھی ذکر ہے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ یسألونک عن الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ کئی بار ذکر ہو چکا ہے لفظ اللہ کے متعلق کے بعد حضرات فرماتے ہیں یہ اس میں جامد ہے، کسی سے نہیں بنا، اور تمام ناموں کے اندر سب سے زیادہ جو معرفہ نام ہے، عارف المعارف، واللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے۔ اور اسی پہ نحو کے ایک امام ہیں، غالباً امام سیبوی تھے یا کوئی اور امام، ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، فرمانے لگے کہ تمام نحوی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام یہ مشتق ہے، فلاں اس سے نکلا ہوا ہے، جامد نہیں، اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ نہیں یہ جامد ہے، اللہ کا نام اس سے نہ کچھ نکلا ہے، اور یہ نام کسی لفظ سے نکلا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، البتہ رحمان میں بنسبت رحیم کے مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ رحمان کا جو وزن ہے فعلان، تو اسی سے غضبان کا لفظ آتا ہے، جو بندہ شدید غصے کی حالت میں اس کے لیے غضبان کا لفظ آتا ہے، عطشان پیاسا، سخت پیاسا۔ اور اسی طرح جوعان کہتے ہیں جس کو سخت بھوک لگی ہو، تو رحمان کے معنی بہت زیادہ، سب پر مہربان، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مہربانیاں سب پہ، اور الرحیم اس کے معنی ہے بہت مہربان، آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی صرف مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہوں گے۔ دنیا میں تو کافروں مسلمان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مہربانی شامل ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی صرف مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ہوں گے، جو بھی چیز وہ چاہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی عطا کریں گے۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ والرسول، مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار وہ اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات درست کر لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ تو یہاں آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو ذکر ہے انفال کا ذکر ہے۔ انفال کسے کہا جاتا ہے؟ تو بعض حضرات نے لکھا انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، یہ نفل کی جمع، نفل کے معنی زیادتی، اضافہ، جو فرض نماز سے زائد نماز ہوتی ہے اس کو بھی نفل نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ تیرے لیے ایک اضافی نماز ہے۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے اولاد کو بھی نافلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، اس پر اضافہ، اسحاق بیٹے تھے، یعقوب ان کے پوتے تھے۔ تو اب نفل کے معنی زیادتی، اب نفل سے مراد یا انفال اور مال غنیمت، مال فے، اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور اسی طرح اس صورت کا جو پس منظر ہے، یعنی اس صورت اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے غزوہ بدر کے پس منظر کو سمجھنا۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات